موقع پر ایک یہودی سے حضور نے قرضہ لیا تھا۔ وہ یہودی حضور پاک علیہ السلام کے پاس 3 دن قبل از وقت، یعنی 10 دن کا وعدہ ہوا، 7 دن میں آ گیا اور اس نے حضور کا نعوذ باللہ گریبان پکڑ لیا۔ گریبان پکڑ کے کھینچا، نشانات بن گئے آپ کے خوبصورت بدن پر، نشانات بن گئے صحابہ، اور اس نے کچھ بہت ہی نہایت جو الفاظ نہیں کہے جا سکتے وہ الفاظ آقا کے لیے استعمال کیے۔ فاروق اعظم کے آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ کیا فرمایا؟ دانی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس کا سر قلم کر دے۔ ہمارے کان نہیں سن سکتے کہ ہمارے آقا کو گالی دی جائے، ہمارے آقا کا گریبان کھینچا جائے، ہمیں برداشت نہیں ہوگا۔ حضور نے چھوڑ دو عمر، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے ایک طرفہ معاملہ کیوں کیا؟ تم کو چاہیے تھا اس یہودی کو قرضہ ادا کرنے کی تلقین کرتے اور وقت پر آنے کی تلقین کرتے اور مجھے قرضہ ادا کرنے کی تلقین کرتے، ایک طرفہ کیوں معاملہ کیا؟ جاؤ بیت المال سے اس کا قرضہ ادا کرو، قرضہ ادا کرو، قرضہ عطا کرو، اور 20 سا کھجوریں، تقریباً 70 کلو کھجوریں اس کو تحفے میں دو، اس کو انعام میں دو۔ اب حضرت عمر کیا کرتے ہیں؟ تھا تو بڑا گراں یہ حکم، لیکن نبی کا ارشاد ماننا، تشریف لے گئے اور اس کا قرضہ ادا کیا اور 20 سا کھجوریں اس کو اور دیا۔ جب دے دیا تو حضرت عمر یہ کھجوریں بیت المال میں واپس کرو۔ کیوں؟ اب تو ایک دم سے جوش آ گیا، جب تجھے کھجوریں نہیں لینی تھی تو میرے آقا کا گریبان کیوں کھینچا؟ میرے آقا کو گالیاں کیوں دی؟ فرمایا عمر سنو، میں نے توریت میں پڑھا تھا نبی کی 3 خصوصیات ہوں گی۔ نبی رحمت وہ ہوگا جن کے 3 کمالات ہوں گے، ان توتی من حرمک، تعفو عمن سلمک، احسن الی اصحابک۔ نبی کے 3 باتیں ہوں گی، جو نہ دے گا اس کو دیں گے۔ آپ مانگنے گئے کسی سے 100 روپے قرض دے دیجئے، اس نے نہیں دیا، بھگا دیا، پھر وہ آیا آپ کے پاس، ہمیں 100 روپے دی دیجئے، آپ دے دیجئے۔ نبی کی سنت ان توتی من حرمک، جو نہ دے اس کو نبی دیتے، ان توتی من تعفو عمن سلمک، اور ظلم کے پہاڑ توڑے اس کو معاف کرتے ہیں، اور جو برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت نے یہ سنا، اس یہودی نے بیان کیا تو عمر کا غصہ ٹھنڈا، اور اس نے یہودی نے کیا کہا؟ اب مجھے جلدی کلمہ پڑھا دو، پھر نبی کے ہاتھ پہ تسدید کروں گا، ایسا نہ ہو کسی کا انتقال ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عمر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، پھر نبی کے ہاتھ پہ تسدید کیا۔ میں عرض کر رہا تھا نبی کے اخلاق دیکھو، اگر اس یہودی نے 3 دن پہلے قرضہ کا مطالبہ کیا اور آپ کے ساتھ گستاخی کی، اس کا بدلہ یہ دیا، قرضہ بھی ادا کیا اور 70 کلو تقریباً کھجوریں اور انعام میں عطا فرما دی۔ یہ آقا کا حلم، یہ آقا کی بردباری، یہ آقا کی رحمت۔ آج ہم معاف کرنا بھول گئے، معاف کرنا ختم۔ اگر ہمارے بھائی سے ذرا جھگڑا ہو جائے ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، معاف کرنے کی عادت ڈالو۔ حضور کی بات ہی اور ہے، نبی کے غلاموں کا کردار بھی ایسا ہے کہ ان کے عفو اور کرم آگے آگے چلتا تھا۔ چنانچہ آپ نے حضرت غوث الاعظم بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام سنا ہوگا۔ ان کا ایک پڑوسی حضرت کو سخت اذیتیں دیتا، حضرت تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے وہ کوڑا کرکٹ ڈال دیتا، حضرت فجر کی نماز پڑھنے چلتے، چونکہ حضرت حنبلی المسلک اور حنبلی امام احمد بن حنبل کے نزدیک فجر کی نماز غلس میں، یعنی کچھ اندھیرے میں پڑھنا سنت ہے۔ ہمارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ برکتہ کے ہاں اسفرار، یعنی جب اجالا ہو جائے تب فجر کی نماز پڑھو، تو حضرت اندھیرے میں نماز پڑھنے چلتے، وہ حضرت کے راستے میں کانٹے ڈال دیتا، حضرت کو کانٹا چبھتا، حضرت پریشان ہوتے، کانٹا نکالتے، اسی تکلیف میں اسی درد میں حضرت نماز فجر ادا کرتے۔ یہ روزانہ کا اس کا معمول تھا۔ کسی نے شکایت کر دی تھانے میں کہ یہ حضرت کو بہت پریشان کرتا ہے۔ حضرت کا مقام یہ تھا کہ بادشاہ وقت بھی عقیدت مند
چل جائے کہ دروگا کی کیا حیثیت تھی، وہ تو بادشاہ بھی عقیدت مند۔ دروگا آیا اور اس حضرت کے پڑوسی کو پکڑا اور تھانے لیے چلا گیا۔ رات ہوئی، نہ کوئی کوڑا نہ کوئی کرکٹ، صبح ہوئی نہ کوئی کانٹا۔ حضرت سمجھے شاید ہمارا پڑوسی بیمار، ہم لوگ ہوتے کیا کرتے، مر جائے تو اچھا، بہت ستاتا تھا، یہ کرتے نہیں کرتے۔ حضرت نے کیا کیا، فجر کی نماز پڑھی، اشراق نہیں پڑھی۔ کیوں؟ اشراق پڑھنا مستحب ہے اور مریض کی عیادت کرنا سنت ہے۔ ہمارے یہ اکابر بڑے علماء میں تھے، مسائل پر توجہ دیتے تھے۔ اشراق نہیں پڑھی اور سیدھے اس کے دروازے پہنچے، آواز لگائی، اس کی بیوی روتی ہوئی بلکتی ہوئی آئی۔ حضرت وہ آپ کے ساتھ بڑا ظلم کرتے تھے، اس لیے پولیس والے آئے اور تھانے میں پکڑ لے گئے۔ حضرت اب تو بہت میں رو رہی ہوں۔ ہم ہوتے کیا کہتے ہیں، اور ستائیں ہم کو، ہم اللہ کے ولی تھے، ہم کو ستایا، مصیبت آن پڑی، مناد علی ولیًا فقد اعظم، یہ حدیثیں پڑھتے جو اللہ کے ولی کو دشمنی کرے گا اللہ کا اعلان جنگ، پکڑ لیے گئے۔ لیکن جو سچا ولی ہوتا ہے، جو سچا بزرگ ہوتا ہے، وہ یہ خرافات نہیں کیا کرتا۔ حضرت سیدھے تھانے تشریف لے گئے۔ تھانے دار نے دیکھا، ایک دم کھڑا ہو گیا، کانپ گیا اور پکار اٹھا، تفصل ہاہنا یا سید العلماء، تفصل ہاہنا یا سید الاتقیاء، تفصل ہاہنا یا سید الاصفیاء۔ حضرت تشریف لائیے، آپ تو علماء کے سردار ہیں، بزرگوں کے سردار ہیں، صوفیہ کے سردار ہیں، اتقیاء کے سردار ہیں، تفضل تفضل تفضل۔ حضرت شین و جبی، حضرت کے چہرے پہ غصے کے اثرات تھے۔ حضرت کیا ہوا؟ حضرت نے ذرا ناراضگی سے فرمایا، تم نے میرے پڑوسی کیوں پکڑا؟ حضرت آپ کو ستاتا تھا۔ حضرت نے کہا میں نے کوئی رپورٹ لکھائی؟ کہا کوئی نہیں۔ فرمایا کیوں پکڑنا ہے؟ حضرت حکم چھوڑ دیں۔ حضرت چھوڑ دیجئے، چھوڑ دیا۔ آگے آگے مجرم، پیچھے پیچھے حضرت۔ ہمارا جیسا آدمی ہوتا تو احسان میں مار ڈالتا کہ میاں جب بند ہوئی تو کوئی کام نہیں، ہم ہی آئے چھڑائیں گے۔ حضرت نے لفظ نہیں کہا، کیوں؟ احسان جتا کہ اپنی نیکیوں کو برباد مت کرو۔ چنانچہ وہ اپنے گھر چلا گیا، حضرت اپنے گھر چلے گئے۔ پھر رات میں کوئی کوڑا نہیں، کوئی صبح کانٹا نہیں۔ حضرت سمجھے شاید پولیس والے پھر پکڑ لے گئے۔ حضرت فجر کی نماز کے بعد پھر اس کے گھر پہنچے، اس کی بیوی روتی ہوئی ہے کہ حضرت اب میرے شوہر کی جان بچا لیجیے، وہ مر جائے گا، اب وہ مر جائے گا، اب وہ مر جائے گا۔ کیا ہوا؟ حضرت جب سے وہ آیا ہے اس نے غسل کیا ہے، وضو کیا ہے، اس کے بعد مسلح پہ پڑا پڑا رونا رونا رونا۔ 24 گھنٹے ہو گئے، نہ کچھ کھانا کھایا ہے، نہ پانی پیا ہے، بس رونا رونا، چیختا ہے، پکارتا ہے، چلاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ میں بہت کوشش کروں حضرت کہ کچھ پانی پی لے، حضرت 2 گھونٹ پانی پی لے، لیکن وہ کچھ نہیں کر رہا۔ حضرت میرے شوہر تو مر جائے گا، حضرت بچا لیجیے میرے شوہر کو۔ حضرت اندر تشریف لے گئے۔ جب اندر تشریف لے گئے تو اس شخص کو اٹھایا اور اپنے کندھے سے لگایا، سینے سے لگایا اور اس کو چمٹایا۔ اس کے بعد کہا میاں کیوں پریشان ہو؟ اس نے حضرت میں نے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں، میں نے شراب پی ہے، میں نے بہت بڑے بڑے کبائر گناہ کیے ہیں، لیکن سچی توبہ کروں گا اللہ معاف فرمائے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ لیکن حضرت میں نے آپ کو ستایا اور آپ سچے ولی ہیں اور اللہ کے پیغمبر کا پاک ارشاد ہے، صحیح روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، جو اللہ کے ولی کو ستائے گا، اللہ کے ولی سے دشمنی کرے گا، اللہ کا اسے اعلان جنگ۔ میں نے آپ کو ستایا، میں اللہ سے کیسے لڑوں گا؟ اس لیے میں پریشان ہوں۔ حضرت نے اس کے پیٹھ کو تھپ تھپایا، فرمایا پیارے، اے میرے پیارے 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 بھائی، اے میرے پیارے 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 بھائی، تمہارا کوڑا میرے اوپر بعد میں گرتا تھا، میں معاف پہلے کر دیا کرتا تھا، تمہارا کانٹا مجھے بعد میں چبھتا تھا، میں معاف پہلے کر دیا کرتا تھا، لہذا تمہاری ساری خطائیں میں نے معاف کر دی ہیں اور کوئی کمال نہیں کیا ہے۔ قرآن کا اعلان ہے ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔
अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई करे उसके साथ भलाई करो, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। लेकिन ये बड़े नसीबावर लोगों को, बड़े रुतबे वाले को मर्तबा मिलता है। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्तेदार हो रसन कहा। मेरे भाइयों, एक तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम सिफत है माफ करना, माफ करना, माफ करना। आप भी तय कीजिए ये हुजूर की सिफत हम भी अपनाएंगे, अपने पड़ोसी को माफ करेंगे। अगर कोई हमारा हिंदू भाई है वो अगर ज्यादती हो जाएगी उसको भी माफ करेंगे, मुसलमान को ज्यादती करेगा उसको भी माफ कर देंगे, और माफ करने उसके साथ एहसान करेंगे। हुजूर की ये सुन्नत अमन व अमान की गारंटी है। इस सुन्नत पे अमल किया जाए कि अफ़ और दरगुजर से काम लिया जाए। तो एक हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत मैंने आप सामने आज की। दूसरी एक चीज मैं 3 बातें सिर्फ अर्ज करूंगा, एक मेरी बात पूरी हो गई। दूसरी बात, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक, माँ बाप के साथ